ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد بعدد قطرات الأمطار. وصل على محمد بعدد أوراق الأشجار. وصل على محمد بعدد أمواج البحار. وصل على محمد بعدد معلوماتك وسلم تسلیما كذلك. گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے پھر دولت کونین کو کوئی باہوں میں بسا لے. پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے. نعلین محمد کو آنکھوں سے لگا. محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے رسولوں میں جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. اور جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں.
دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔ اور مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن ہے، کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے، وہ میرا علی ہے۔ شرط لگی ایک لفظ پہ جلانا ہے منافق کو، شرط لگی ایک لفظ پہ جلانا ہے منافق کو، لوگ قلم ڈھونڈتے رہے میں نے نام معاویہ لکھ دیا۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، غالباً دوسری مرتبہ آپ کے اس علاقے میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ آپ کا ذوق پچھلی دفعہ کی بنسبت کچھ ذوق اور تازہ لگ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ اس عرصے میں آپ نے ماشاءاللہ بڑی روحانی طاقت حاصل کر لی ہے اور بڑا فیض کسی بزرگ سے آپ نے لے لیا ہے۔ اللہ پاک اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ آج کا عنوان رکھا ہے ساتھیوں نے پیغمبر انقلاب اور خدمات علماء دیوبند۔ یہ دو عنوان ہو گئے، تیسرا عنوان اس بچے نے دے دیا۔ تو مختصر وقت ہے اور یہ کچھ عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں کہ پیغمبر انقلاب، یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں ایک ہی پیغمبر کا نام آتا ہے، ایک ہی پیغمبر کا تصور آتا ہے جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت تک آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا، میں کہتا ہوں یہ بھی میرے پیغمبر کا انقلاب ہے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن میں سورج کہا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ محبوب آپ سراج منیر ہیں، آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں، کہ جیسے سورج کا انقلاب پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے تو میرے نبی کا انقلاب بھی پوری دنیا کے لیے۔ ابھی کتنے ستارے آسمان پہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر بھی آپ کو سیور جلانا پڑا، لائٹ جلانے کی ضرورت پڑی، کیونکہ ان ستاروں کے چمکنے کے باوجود بھی روشنی کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ستاروں کی روشنی ہے لیکن ستاروں کی روشنی محدود ہے، لیکن ان تمام ستاروں کے چمکنے کے بعد صبح کو جب اکیلا سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر کسی ستارے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یوں ہی آسمان نبوت پر اللہ نے مختلف ستاروں کو وقتاً فوقتاً محدود روشنی کے ساتھ بھیجا۔ آسمان نبوت پر چمکنے والے ایک ستارے کو آدم کہا، ایک کو نوح کہا، ایک کو موسیٰ کہا، ایک کو ابراہیم کہا، ایک کو اسماعیل کہا، ایک کو عیسیٰ کہا۔ یہ سارے اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے،
لیکن چونکہ کوئی علاقے کا نبی، کوئی بستی کا نبی، کوئی گاؤں کا نبی، کوئی شہر کا نبی، کوئی ملک کا نبی، اس لیے روشنی محدود تھی، تو آسمان نبوت کے تمام ستاروں کے چمکنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بھی آسمان نبوت کے آفتاب و مہتاب کو طلوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب آمنہ کی گود میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے آنگن میں وہ آفتاب نبوت جب طلوع ہوتا ہے، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کے طلوع ہونے کے بعد پھر رب نے بھی اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور لوگوں جیسے ستارے آسمان پہ چمکتے ہیں، صبح سورج نکلتا ہے، پھر کسی ستارے کی ضرورت نہیں ہوتی، آسمان نبوت کے آفتاب و مہتاب کو بھی میں نے آج طلوع کر دیا ہے، اب اس پیغمبر کے بعد بھی پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس نے کائنات کو منور کیا۔ یہ انقلاب ہے میرے نبی کا، اور کیسا انقلاب! میرے نبی کے 3 معجزے بڑے کہلائے جاتے ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نبی کے جتنے امتی ہوتے ہیں اللہ اس نبی کو اتنے معجزات دیتا ہے۔ 3 بڑے معجزے، ایک معراج، ایک قرآن، اور تیسرا جماعت صحابہ۔ اور پیغمبر انقلاب کا اصل انقلاب جماعت صحابہ ہے۔ آج اگر کوئی یہ سوچے کہ کیا انقلاب تھا، تو میرے نبی نے 100 منزلہ بلڈنگیں بنانے کا انقلاب نہیں لائے، بہترین سڑکیں بنانے کا انقلاب نہیں لائے جناب۔ اسی طرح اور کوئی چیز آپ دیکھیں تو اس میں نہیں، بلکہ انقلاب پیغمبر جو تھا وہ لوگوں کے دلوں پہ تھا۔ انقلاب پیغمبر جو تھا وہ لوگوں کی ذہنیت بدلنے میں تھا کہ کیسے لوگوں کو کیسا تبدیل کیا، کیسے لوگوں کو کیسا کندن بنایا، کیسے لوگ تھے اور پھر وہ کیسے بنے جو اپنے تھوک پھینک کے چاٹنے والے تھے، جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ نے نگاہ نبوت کے اثر سے انہیں ثریا ستارے سے اونچا پہنچایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جو جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، اللہ نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ جو لوگ ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، آج 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ پیغمبر کا انقلاب ہے۔ اور جن کی اپنا کوئی نہیں مانتا تھا، آج اگر یہ جنگل میں جا کے درندوں کو اعلان کرتے ہیں، درندے بھی جنگل خالی کرتے ہیں صحابہ کے کہنے پر، تو ان کو یہ عزت کس نے بخشی ہے؟ یہ پیغمبر کا انقلاب تھا۔ اور جن کو ایک علاقے کے اندر رہنا نہیں آتا تھا، خدا کی قسم ان کے رہنے کی وجہ سے لوگوں نے رہنا سیکھا ہے۔ یہ پیغمبر کا انقلاب تھا جو ہر خوبصورت جھنڈی کو اور ہر خوبصورت پتھر کو معبود بنا لیا کرتے تھے، لیکن آج اسی قافلے کا ایک فرد جسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے، حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے، او حجر اسود مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، چومتا اس لیے ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ لوگوں کے ذہن کیسے بندے؟ یہ ابو بکر پھر صدیق کیسے بن گیا؟ یہ عمر فاروق کیسے بن گیا؟ عثمان باحیا ذوالنورین کیسے بنا؟ علی حیدر کرار کیسے بنا؟ یہ 1,44,000 اولئک حزب اللہ کیسے بنے؟ اولئک هم الراشدون کیسے بنے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیسے بنے؟ یہ بنے تو اس طریقے سے بنے کہ کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ماشاءاللہ، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ انقلاب ہے۔
ترقی اس کا نام ہے کہ انسان کو انسان بنائے. آج ہم پتہ ہے ترقی کس کو کہتے ہیں؟ سروے ہوتا ہے. پاکستان بننے کے بعد ہمارے ملک نے اتنی ترقی کی کہ پہلے ہمارے ملک میں صرف 4 اسپتال تھے، اب 4000 ہیں. واہ، زبردست، سلوٹ مانے ترقی کی. یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے؟ تم حفظان صحت کے ایسے اصول بنواتے کہ وہ 4 ہی رہتے، تم نے یہاں ہر قسم کی ملاوٹ والا گند بھیجا، بیماریاں زیادہ ہوئیں، جبھی تو اسپتال بھی زیادہ بنے. اور جی پہلے ہمارے ملک میں ایک ہی فورس ہوتی تھی، اب ماشاءاللہ یہ والی بھی، یہ والی بھی، یہ والی بھی، یہ والی بھی. پہلے ہمارے ہاں ایک جیل ہوتی تھی، اب جناب ایک شہر میں ہم نے 4 جیلیں بنائی ہوئی ہیں. پہلے 1-2 تھانے ہوتے تھے، اب ہر جگہ ہم نے جناب 5-5 6-6 تھانے. اتنی ترقی ہمارے ملک نے کی ہے. یہ ترقی ہے، یہ تنزلی ہے. اور جرائم زیادہ ہوئے ہیں جبھی تو جیلیں زیادہ بنی ہیں، جبھی تو فورس زیادہ بنانی پڑی ہے، جبھی تو تھانے زیادہ بنانے پڑے ہیں. جب میرے نبی کا انقلاب آیا، خدا کی قسم انقلاب اس کو کہتے ہیں، ترقی اس کو کہتے ہیں کہ لٹیرے محافظ بنے ہیں، ڈاکو محافظ بنے ہیں، اور لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے. دنیا نے فاروق اعظم کے زمانے میں دیکھا، دنیا کے کنارے سے عورت چل کے سونے میں لدی ہوئی مدینے میں آئی. عمر نے کہا تجھے کوئی خطرہ تو نہ آیا؟ وہ عورت کہنے لگی امیر المومنین وہاں سے یہاں تک کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی ترقی. آج کہا جاتا ہے جی تھانے زیادہ ہو گئے، فورسز زیادہ، تو پتہ چلا جرائم زیادہ ہوئے ہیں نا. کس چیز کو ترقی سمجھ رہے ہو؟ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. بڑے فخر سے کہتے ہیں پہلے کراچی کے اندر 1 پاگل خانہ ہوتا تھا، اب 6 پاگل خانے. پتہ ہے ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے. تم نے لوگوں کو مہنگائی اور دوسرے بدامنی میں ٹینشنیں اتنی دی ہیں کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو کر پاگل بنے. یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے؟ میں کہتا ہوں ترقی تو ان لوگوں کی تھی جو پڑوس میں تھے کالی پگڑی والے، او جن کی غربت کا یہ عالم، ایک ہی پگڑی سے کبھی پگڑی بنائے، کبھی رومال بنائے، کبھی دسترخوان بنائے، کبھی سامان ڈالنے کے لیے تھیلا بنائے، کبھی اوڑھنے کے لیے چادر بنا لے، کبھی بچھونے کے لیے اس کو چادر بنائے. غربت کا یہ حال تھا. لیکن 7 سال حکومت کی، کابل سے قندھار تک ایک چوری کا ریکارڈ بھی نہیں آیا. ترقی اس کا نام ہے بابو. آج جو ہم نے ترقی سمجھ لی نا، اور ہم نے جس کو عزت سمجھ لی، انگریز نے ہمیں کارٹون بنایا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہوئے ہیں، بڑے فخر سے کارٹون بنتے ہیں. یہ فرنچ کٹ داڑھی آپ نے نہیں دیکھی، یہاں سے چونچ نکلی ہوئی، یہاں سے اور یہاں سے، اس نے کارٹون بنایا. وہ کارٹون بنایا، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور میرا نبی اتنا خوبصورت سنت اتنی خوبصورت دے کے جائے کہ جس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے کہیں سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزبائب. پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورت بنایا، عورتوں کو لمبے لمبے بالوں سے حسین بنایا. یہ بچہ کہہ رہا تھا نا مجھے ایک طرف خوف بھی ہے کہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں یہ نہ کہیں. کہتے ہیں تو کہنے دیں بابا، کہتے ہیں تو کہنے دیں. کہنے والوں نے کیا نبی کو کیا کچھ نہیں کہا؟ یہ تو اس کی بدبختی ہے نا. وہ کہتے ہیں تو کہنے دیں، تجھے کسی بات کی فکر کی ضرورت ہی نہیں. اگر دین کی وجہ سے تجھے تانا ملتا ہے تو وہ مکے کے مشرکوں کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، تو اصحاب محمد کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. اسے وہ والی ادائیں قبول، ہمیں یہ والی ادائیں قبول. وہ تو کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، صرف متاثر ہوئے تو ایک نبی سے متاثر ہوئے، کسی سے نہیں. کسرا کے دربار میں کھانا کھا رہے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بطور قاصد گئے تھے خط لے کر. انہوں نے کھانا وانا لگوایا، کھانا چلا ہوا ہے، چل رہا ہے جناب. دسترخوان بچھایا، سارے جمع ہو گئے. کھانا کھاتے ہوئے نوالا ان کے ہاتھ سے گر گیا. اب نبی کی سنت ہے نوالا گر جائے صاف جگہ پر دسترخوان بچھا کے کھانا، اسی لیے سنت ہے. وہ نوالا اٹھا کے کھاؤ.
اس لیے کہ جس نوالے میں برکت ہوتی ہے شیطان ہاتھ مار کے گرا دیتا ہے. اچھا اس جگہ پر یہ چیز بڑی معیوب تھی. اس سوسائٹی میں، اس ماحول میں یہ اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ گرا ہوا نوالا اٹھا کے کھائیں. آج ہم جیسے ہوتے جو اتنا سوسائٹی سے متاثر ہے، اچھا خاصا دیندار ہوگا نا، وہ بھی کسی ہال میں یا وی آئی پی کسی دعوت میں جائے گا تو وہ بھی ٹوپی فولڈ کر کے جیب میں رکھے گا، شلوار آہستہ آہستہ کھسکا کے ٹخنوں سے نیچے لے آئے گا. متاثر ہے نا. اگر نبی کی محبت دل میں ہوتی تو پتہ ہے محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، محبت کی تعریف کیا ہے. محبت کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے اسٹائل کو بھول کر محبوب کا اسٹائل اپنا لے، اپنی اداؤں کو بھول کر محبوب کی اداؤں کو اپنا لے. یہ ہے محبت کی تعریف. کسی سے متاثر نہیں. نوالا گرا، سارے غور سے دیکھنے لگے یہ عرب کا بدو کرے گا کیا کرے گا. ہم جیسے ہوتے تو اور سائڈ پہ کر دیتے، لیکن اسے صحابی کہا جاتا تھا. وہ متاثر صرف ایک شخصیت سے تھے. سب کے سامنے نوالا یوں اٹھایا کہ سارے دیکھیں، بالکل نو ٹینشن کا بورڈ لگا کر یوں اٹھایا اور اٹھا کر منہ میں رکھ کر میرے اور تیرے لیے ایک جملہ فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں. جو تمہاری اس نسبت سے تمہیں حقیر سمجھے، تم کو ہم حقیر نہیں، ہماری نسبت نبی کے ساتھ ہے. حقارت تیری ہے کہ تیری نسبت انگریز کے ساتھ ہے. اس نے ہمارے نبی نے بتایا ٹخنے اوپر ٹخنے نظر آئیں. نبی کے کہنے پہ ہم ٹخنے نہیں دکھا سکتے، انگریز کے کہنے پہ چڈا پہن کے گھٹنے بھی دکھاتے ہیں. دکھاتے ہیں یا نہیں؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جینز کی پینٹ میں ایک عجیب فیشن چلا تھا، گھٹنوں کی طرف سے پھاڑ کے چلنے کا. یہ کیا ہے؟ نیو فیشن. دس از نیو فیشن. وہ بیچارہ کوئی بائک پہ جا رہا ہوگا، سلپ ہوئی ہوگی، وہ سلپ ہو کر اس کے گھٹنوں کے بل گھسیٹا گیا ہوگا تو وہ ادھر سے پھٹ گئی ہوگی تو کسی نے دیکھا وہ ویری گڈ، یہ بھی زبردست فیشن ہے. اور اگر وہ سرین کے بل گھسیٹتا ہوا جاتا تو یہ اس کے لیے بھی تیار ہوتا. یہ یاد رکھنا، متاثر اس سے ہے نا. یہ دل سے سوچو کہ اگر مجھے میرے نبی سے عشق اور محبت ہے، خدا کی قسم میرے نبی سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. میرے نبی سے حسن و جمال میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے مقام یوسف بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے کہ ان کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی ہیں. حسن یوسف کی تاب نہ لائیں، انگلیاں کاٹ دیں. لیکن تمہیں کہتا ہوں حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. وہ ایک انگلی کے پورے کے حسن کو نہیں برداشت کر سکا. چاند برداشت نہیں کر سکا، کٹ گیا. اقتربت الساعة وانشق القمر. یہ نبی میرا حسین، اتنی محبت کر اتنی محبت کر اتنی محبت کر کہ بس ہر وقت کتابوں میں پڑھتا رہا کر، فکر کر اس موقع پہ میرے نبی کی کیا سنت ہے، اس موقع پہ کیا تھی یار، اس موقع پہ کیا تھی یار، اس موقع پہ کیا تھی. پھر دیکھ قیامت کے دن نبی کے ساتھ اللہ تجھے رکھے گا. کسی سے متاثر نہیں. صحابہ متاثر تھے تو صرف جب مکے کے مشرکوں سے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو پائنچے اوپر تھے نا، تو کسی نے کہا عثمان یہ جہاں جا رہے ہو نا ادھر جس کے پائنچے اوپر ہو تو لوگ برا مناتے ہیں. جیسے آج اہل حق بھی پائنچے اوپر کرتے ہیں، پیچھے سے باتیں کرتے ہیں. بارش ہو رہی ہے کیا؟ بارش ہو رہی ہے، پیچھے سے طنز بازی. نبی کی سنت پہ طنز. تو حضرت عثمان سے کہا آپ ذرا نیچے کر لے، سوسائٹی کا تقاضا یہ ہے اللہ کے بندے
کسی نے کہا کہ آپ نیچے کر لیں، کسی سے نہ متاثر ہونے والے قافلے کا ایک فرد عثمان کہتا ہے میں نے ساری زندگی اپنے نبی کے پانچے ٹخنوں سے اوپر دیکھے ہیں، خدا کی قسم عثمان کے پانچے بھی نیچے نہیں ہوں گے۔ یہ متاثر لوگ کہ صرف ایک شخصیت سے متاثر، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ ہم کسی انگریز یا کسی غیر سے متاثر ہوں، ٹھیک ہے، تعلیم کوئی کیمسٹری یاد کرتا ہے، کوئی فزکس کا سبجیکٹ لیتا ہے، کوئی بایولوجی کا لیتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اگر وہ دین کی نیت سے کہ جی میں جس شعبے میں بھی جاؤں گا دین کی دعوت دوں گا، دین کی خدمت کروں گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن پڑھا ہے یا نہیں، ذرا یہ بھی سوچ لے۔ انگلش پڑھ لی یہ کمال نہیں، وہ انگریز کے بچے کو بھی آتی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ دین پڑھا ہے یا نہیں، دین نہیں پڑھا، قرآن نہیں، دین نہیں، تو سب کچھ ڈوب گیا۔ انگلش نہ پڑھی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا، لکھا ہے کہ کچھ نوجوان کالج وغیرہ کے چلے ہیں کشتی میں، ایک ملا ناخدا بابا بوڑھا سا تھا، دیہاتی ان پڑھ، اس کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کے گئے ہیں پکنک منانے کرائے پر، اور راستے میں مستی سوجی، اور ایک لڑکا بابا کو کہنے لگا بابا آپ نے سائنس پڑھی ہے؟ پتر سائنس کیا ہوئے، کوئی کھانے کی چیز ہوئے؟ تالیاں مارے، بابا تو نے تو آدھی زندگی خراب کر دی اپنی۔ پھر جی دوسرا کہنے لگا بابا آپ نے ریاضی پڑھی ہے؟ پتر ریاضی کیا ہوئے؟ پھر ایک دوسرے سے تالیاں مارے، ان کا بابا سے بڑی تفریح لے رہے ہم لوگ، بابا تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تیسرے نے اپنا سبجیکٹ، چوتھے نے اپنا سبجیکٹ، تفریحاں کر رہے ہیں، بابا تو نے تو آدھی زندگی خراب کر دی۔ چلتے 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 کشتی آگے پہنچی، ہوائیں تیز چلی، پانی کے جھونکے آنے لگے، کشتی ہچکولے لینے لگی، اب ڈوبنے کے قریب ہوئی تو بابا نے پوچھا پتر تو ساتھ تیرنا سکھے؟ کہا بابا جی تیرنا تو نہیں سکھا ہے۔ کہا میں نے سائنس اور ریاضی اور بایولوجی نہ پڑھ کے آدھی زندگی خراب کی، تم نے تیراکی نہ سیکھ کے پوری زندگی خراب کی۔ تیار ہو جاؤ بچوں۔ تو ہم نے بھی یہ ٹر پر اور فر ٹر کی یہ ساری چیزیں سیکھ لیں، اور جس نے نہیں سیکھی چل آدھی زندگی خراب کی، لیکن جس نے قرآن و حدیث نہیں سیکھی اس نے پوری زندگی خراب کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ بابا جب میرا نبی کہہ دے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر قرآن والا ہے، تو بس سب سے بہتر ہے ہی قرآن والا۔ پھر دنیا کوئی کس کو بہتر کہے؟ آج ہر باپ کی خواہش ہے کہ میں اپنے بچے کو بہتر سے بہتر تعلیم دلاؤں، تو بتا قرآن سے بہتر کوئی تعلیم ہے؟ قرآن سے بہتر تعلیم؟ یہ بہتر ہے قرآن والا، سب سے بہتر۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لو، کبھی عید کی نماز کی مووی بھی آتی ہے، خبریں آتی ہیں، کبھی کوئی وی آئی پی کسی کا جنازہ ہو، صدر مملکت بھی شریک ہوتے ہیں، کبھی چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی نماز کے جناب بتاتے ہیں حضرت نے نماز پڑھی شاہ فیصل مسجد میں، فلاں نے جی بادشاہی مسجد میں۔ اب نماز ہو رہی ہوتی ہے، صدر مملکت بھی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، گورنر بھی ہے، وزیر بھی ہے، لیکن میں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں یار یہ صدر پیچھے قرآن والا آگے، وزیر پیچھے قرآن والا آگے، گورنر پیچھے قرآن والا آگے، چیف آف دا آرمی اسٹاف پیچھے قرآن والا آگے۔ جب تک یہ رکوع نہ کرے وزیر رکوع کر سکتا نہیں، جب تک یہ رکوع سے سر نہ اٹھائے چیف آف آرمی اسٹاف رکوع سے سر اٹھا سکتا نہیں، جب تک یہ سلام نہ پھیرے۔ جتنی ایمرجنسی ہو وزیر اعظم کو، وزیر اعظم سلام نہیں پھیر سکتا۔ اللہ نے یہاں نبی کی بات کی، صداقت کی عملی تصویر مجھے تجھے بتائی کہ یہ سارے پیچھے داڑھی ٹوپی والا یعنی قرآن والا، آگے رب نے کھڑا کر کے بتا دیا ہے کہ محبوب نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اللہ نے قرآن والے کو بنایا ہے، سب سے بہتر یہ۔ اس لیے یاد رکھو، میں پھر کہتا ہوں تمہیں، جس شعبے میں بھی رہو کسی سے متاثر نہ ہو، صرف پیغمبر انقلاب سے متاثر ہو، صرف اپنے مصطفیٰ سے متاثر ہو، اور متاثر ہونے کے لیے ہیں ہی وہ۔
عمل دیکھو تو اتنا پیارا. آج سائنس تحقیق کر رہی ہے نبی کی سنتوں پر اور حیران ہوتے ہیں جو 1400 سال پہلے کہہ کے گئے انسان کے فائدے کے لیے کہہ کے گئے. مسلمان کے فائدے کے لیے نہیں، انسان کے فائدے کے لیے. چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم، نبی کے طریقے پہ چلے گا تو یہ حال ہے، اس کی دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر. ہاں بتایا اور صحابہ کو اس پہ یقین تھا. آج اللہ کرے ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح یقین ہو جائے کہ نبی نے ایک بات کہہ دی بس ٹھیک ہے بھائی، نبی نے کہہ دی اب صحیح ہے، نبی نے کہہ دی بس اب ٹھیک ہے. بابا دیکھ کے کوئی چیز ہو تو وہ کیا بات ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا، وہ آئی نبی کے پاس، اللہ کے نبی میرا بچہ جو شہید ہوا ہے اللہ نے شہادت قبول کی یا نہیں؟ کہا بھائی اگر تو کہتی ہے اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے تیرے بچے کو جنت میں پھرتا ہوا دکھائے گا. اس نے کہا نہیں بس سے پوچھنے آئی تھی، دیکھنا تو نہیں ہے. نبی چلے گئے پیچھے، عورتوں نے کہا پگلی تو بھی عجیب ہے، اللہ کی بندی، نبی دعا کر دیتے تو دیکھ لیتی، بچے کو بھی دیکھ لیتی جنت کو بھی دیکھ لیتی. انہوں نے کہا پگلی میں نہیں ہوں تم ہوں، دیکھ کے ایمان لانے کا کیا مزہ ہے؟ ایمان تو اس میں ہے کہ محمد بولے اور میں ایمان لاؤں. ایسا یقین بس نبی نے کہہ دیا ٹھیک. اپنے ستاروں کے جھرمٹ میں یہ 14ویں کا چاند بیٹھا ہے، اتنے میں ایک یتیم آیا اور کہا اللہ کے نبی میرا گھر بن رہا ہے تو دیوار کے آگے ایک درخت آ گیا ہے، اس سے دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، فلاں کا درخت ہے، باغ اس کا ہے تو اس کا ایک درخت باغ کا ادھر آیا ہوا ہے میری حدود میں، اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ وہ درخت کاٹنے کی اجازت دے تو دیوار سیدھی ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا ادھر آؤ. اس کو بلوایا اور وہ تھا کوئی منافق اور کہا بھائی یہ دیوار بیچ میں سیدھی کرنا چاہتا ہے ایک درخت، اگر تو یہ درخت کٹوا دے تو میں تجھے جنت کے درخت کی خوشخبری سناتا ہوں کہ جس کے سائے کے نیچے اتنے جھوڑا بھاگے اس کا سایہ ختم نہ ہو. اور نے کہا اللہ کے نبی دیکھیں میری مجبوری ہے، میرا بھی ایک وہ سلسلہ ہے، باغ کی لوکیشن خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جب انسان کی مت ماری جائے نا تو وہ نبی کی بات پر بھی اپنی ہی لجت رکھتا ہے. چلا گیا. ابو دحدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ فضیلت سن رہے تھے، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی اگر اس کو کسی طرح میں تیار کر کے یہ درخت اس سے لے کے کٹوا دوں تو جو فضیلت اس کو سنائی تھی میرے لیے بھی ہوگی؟ کہا ہاں بالکل تیرے لیے بھی ہوگی. کہا بس ٹھیک ہے. اس کے گھر پہ گئے اور کہا مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا ابو دحدہ تمہیں کون نہیں جانتا، مدینے کا اتنا بڑا تو کاشتکار زمیندار. کہا میرے باغ کو جانتے ہو؟ کہا ابو دحدہ کیوں نہیں جانتا تیرے باغ کو، 600 جس میں کھجور کے درخت ہیں. اچھا میرے باغ کی خوبصورتی کو جانتے ہو؟ کہ ابو دحدہ کیوں نہیں جانتے، تیرے باغ میں جو خوبصورت نہر بہہ رہی ہے وہ تو 4 چاند لگا دیتی ہے باغ کی خوبصورتی کی. اچھا میرے باغ میں جو محل ہے اس کو بھی دیکھا ہے؟ ابو دحدہ میں نے کیوں نہیں دیکھا کہ باغ میں اتنا خوبصورت تو نے محل بنایا ہوا ہے، محل ٹائپ کا گھر ہے. تو ابو دحدہ نے کہا میں پھر ایک سودا کرنے آیا ہوں. کہا کیا؟ کہا یہ ایک درخت مجھے دے دے، یہ باغ اس کی نہر اور اس کا محل تو لے لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نے کہا ابو دحدہ مجھ سے مذاق کر رہے ہو، اگر میں نے نہیں دیا تو میرا طنز کر رہے ہو، میری بھی تو مجبوری تھی نا یار، اب یہ بات تھی اور وہ بات تھی. کہا نہیں یہ بات نہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، بات یہی ہے. اس نے کہا یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایک درخت کے بدلے 600 درختوں والا باغ بھی، اس کی نہر بھی، اس کا محل بھی دے کر آ گئے. اور آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی یہ سودا کر کے آیا ہوں. وہ فضیلت پکی ہے نا، وہ ایک درخت جو جنت میں لگے گا پکی ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. ابو دحدہ کو تو جھٹکا لگ گیا کہ اللہ کے نبی نہیں، کیا کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ فرمایا ابو دحدہ اب ایک نہیں، اب اللہ نے تیرے لیے اتنے درخت لگا لیے ہیں کہ جن کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں، جن کا گننا بھی ممکن نہیں ہے. اور کئی بار یہ فرمایا اور صحابہ رشک کر رہے تھے کہ کاش یہ سودا ہم کر کے آتے. ابو دحدہ تو نے ایسا کیا کہ اب اتنے درخت جنت میں اللہ نے لگانے تیرے لیے کہ جس کا شمار کرنا بھی مشکل ہے. سارا سودا کر کے جب گھر پہ آئے نا
تو جب آدمی گھر پہ آتا ہے کبھی بڑا خوش ہوتا ہے تو بیوی سمجھ جاتی ہے ماشاءاللہ آج چاند کہاں سے نکلا ہے، تو 12 بجتے رہتے ہیں آج کے تو ہوتا ہے نا کبھی آدمی گھر پہ آتا ہے، اور ہم تو آتے ہی ایسی ٹینشنوں میں منہ بنا کے اور عجیب طریقے، بابا ساری ٹینشن گھر سے باہر پھینک کے آیا کر، گھر میں داخل ہو مسکرا۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں نا تو اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بس ابھی گھر جانا نا تو مسکرانا، تاکہ بیوی بولے یہ کون سا انقلاب آیا ہے، تو کہنا پیغمبر انقلاب کے پروگرام کا انقلاب آیا۔ آج میرے بڑے بڑے دیندار ہیں، یہ سنت پوری کریں گے جی، دسترخوان بچھا کے کھانا سنت ہے، پگڑی پہننا سنت ہے، یہ لیکن جن سنتوں پر اپنی انا مرتی ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے پٹھانوں کے پروگرام میں کہا تم بڑے دیندار بنتے ہو، کبھی بیوی کو نوالا کھلانے کی سنت پوری کی ہے؟ مولوی صاحب دا سوچتے سا خبریں کری، مولوی صاحب شرم راضی، شرم راضی۔ میں کہا بلکار کئی آگا کہ شرم نہ راضی، نوالا دے رہا ہے اس کے منہ میں شرم آ رہی ہے، میرے نبی کی سنت ہے، بیوی کے حقوق ہیں، مجھے اور تجھے بتائے ہیں۔ حضرت عائشہ پانی پی کے رکھتی ہیں، نبی اسی جگہ سے ہونٹ لگا کے پیتے ہیں جہاں سے ام المومنین پی رہی ہیں، محبت سکھائی۔ یہ ہے میاں بیوی کے گھر پہ داخل ہو سلام کرو، جو چاہتا ہے اس کے گھر میں روزی دروازے توڑ کے داخل ہو، گھر پہ داخل ہوتے ہوئے سلام کرو، چاہے بیوی ہو تو اس کو بھی سلام کرو، اس کو بھی سلام کرو، بچی ہو اس کو سلام کرو، بیٹا ہے تو باپ سلام کرے گا، سلام آنے والے کا ہے۔ آج یہ اندر گھستا ہے ایک دکھ رہا ہوتا ہے سلام کیتا ہے، میں کہا یہ نہیں کیتا، تو آئے تو تو کرنا، اس وقت سلام تجھ پر ہے، پہلے سے بیٹھنے والوں پہ نہیں۔ حضرت صاحب نکال اپنے اندر سے انا۔ اچھا پھر خود اوپر سے آ رہا ہے اور کوئی نیچے سیڑھیاں، تو جو سیڑھی سے اوپر سے آ رہا ہے سلام یہ کرے گا، اور اگر کسی کا دھیان نہیں رہا نہیں کیا سلام نہیں کیا، گلے شکوے، یہ ہزارے والوں میں تو گلے شکوے ویسے ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ شادی میں میں کہا یہ نہیں پوچھا، میں کیا میرے پیچھے تکیہ نہیں رکھا، ایسا آدمی میرے گھر پہ بھیجو میں اس کے پیچھے پوری بھینس رکھوں گا۔ اب آرام ہے، بہت تکیے کا تجھے شوق ہے، ایک آدمی ٹھیک ہے تکیے کی فضیلت ہے، کسی دوست کسی مسلمان کے پیچھے تکیہ رکھنا یہ ثواب ہے، لیکن ایک آدمی کا دھیان نہیں رہا تو گلے شکوے تو نہ کرنا۔ ہمیں تو کسی نے شادی میں نہیں بلایا بھول کے، تو ہم تو بس ساری زندگی جنگ، وہ کہتا بھی اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے یار، غلطی ہو گئی میرے ذہن سے نکل گیا۔ نہیں جی، یہ معافی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب یہ معافی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو کس امید پہ جا رہا ہے آخرت میں کہ اللہ تیری معافی قبول کرے گا؟ یہ تو نے میرے بندے کی معافی قبول کی تھی؟ یہ دیکھے غریب سا آدمی ایک دن بیوی کو کہا گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے، چلو پیسے جمع کرتے ہیں، کچھ دن تک پیسے جمع کیے، اور پیسے جمع کر کے کچھ دنوں کے بعد گوشت لایا، بیوی سے کہا آج شام کو گوشت پکانا، بس میں کام سے آؤں گا گوشت کھائیں گے، کہا ٹھیک ہے۔ شام کو آیا، بڑے دن بھر کام کرتے ہوئے آنکھوں کے آگے بوٹیاں اور گوشت ہی آ رہا تھا، جناب آج تو گوشت کھاؤں گا۔ شام کو جب گھر پہنچا کھانا بیوی نے رکھا، اتفاق سے مرچیں اس میں نمک تیز تھا، کھایا تو دماغ شاٹ ہو گیا کہ میری ساری محنت پہ پانی۔ اب خود سوچو اس وقت اس آدمی کے بلڈ پریشر کا کیا حال ہوگا کہ سارے ارمان پہ پانی پھیر دیا۔ ابھی غصہ نکالنے کا ارادہ کیا کہ ایک آیت قرآن کی اس کے ذہن میں آ گئی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ تو یوں دیکھ کے کہتے اللہ تو نے سفارش کر دی ہے اس لیے کچھ بھی نہیں بولتا ہوں، میں نے معاف کر دیا اللہ، بس ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کھایا کہ اس کا بھی دل نہ ٹوٹے، بیوی کا محسوس نہ ہو کہ جی بیچارہ اتنے دنوں بعد گوشت لایا، اور بڑے مزے سے کھا کر رکھ دیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کیا حال ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ نے کہا تو نے میری بندی کے نمک کو معاف کر دیا تھا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے بیوی کے حقوق۔
یہ ہے گھر والوں کے حقوق. آج تو مرچیں تیز ہوں تو اپنے سارے مرچیں تیز ہو جلدی، مرچیں تیز ہوں. یہ بابا کبھی کبھی غصے کو قابو بھی کر لیا کر، بریک بھی لگا لیا کر. کبھی اس کی یہ سوچ کے کہ میری باورچن بھی وہ دھوبن بھی وہ. یہ پیغمبر انقلاب کی یہی تو تعلیم تھی کہ ایسا انقلاب آیا ہے. تو ابو دہدا جیسے ہی گھر پہ آئے نا تو خوشی چھپانا چاہ رہے تھے، چھپا نہیں پا رہے تھے. تو بیوی سمجھ گئی، کہا ابو دہدا کچھ بات چھپا رہے ہو، بڑے خوش ہو، خیر تو ہے؟ کہا کہ تمہیں بتاؤں، یہ پیغمبر نے یوں فضیلت سنائی تھی اور ایک درخت کے بدلے اپنا سارا باغ اور اس کا محل اور اس کی نہر بیچ کے آ گیا ہوں، دے کے آ گیا ہوں. آج ہمارے گھر کی بیوی ہوتی تو کہتی تے مولویاں نے دماغ تو سوندہ خراب کر چکی تھے، اور جاؤ تبلیغ میں، انہوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، ساری چیزیں گھر سے بیچ دو، یہ بیچ دو. یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ لیکن وہ پیغمبر انقلاب کے انقلاب لائی ہوئی صحابیہ تھی. جب ابو دہدا نے کہا میں سب کچھ دے کے آیا ہوں، کہا ابو دہدا تو بہترین سودا کر کے آیا ہے، تو بہترین سودا کر کے آیا ہے، بڑا ہی پیارا سودا کر کے آیا ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر لوگ سنو، جبھی تو اللہ نے انہیں دنیا میں ایسی عزتیں دی کہ دریاؤں پہ چلے ہیں تو دریا پہ بھی گھوڑے بھگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، سمندروں پہ گھوڑے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. میں نے خطیبانہ انداز میں زبان حال سے دریا سے پوچھ ہی لیا، اے دریا تجھ میں تو گہرائی ہوتی ہے اور گہرائی کا کام ڈبونا ہوتا ہے، ان کو کیوں نہیں ڈبویا؟ پیغمبر انقلاب کے اس انقلابی صحابہ کو کیوں نہیں ڈبویا؟ کیونکہ تجھ میں تو گہرائی ہے اور گہرائی تو ڈبوتی ہے، ان کو کیوں نہیں ڈبویا؟ تو درخت اس نے مجھے تصور میں دریا نے جواب دیا، او حنفی تجھے میری گہرائی نظر آ رہی ہے، اصحابی کا نجوم ان کی بلندیاں نظر نہیں آ رہی؟ بھلا اتنی بلندی کو اتنی گہرائی کہاں سے ڈبوئے؟ ان کی بلندیاں کہ جن کو ستارے کہا گیا، اتنے بلند جو ہوں میں ان کو ڈبو سکتی ہوں؟ نہیں ڈبو سکتا، دریا کہتا ہے. میں نے کہا اچھا، پھر جب ان کے گھوڑے بھاگ رہے تھے تو آدھا ایک انچ گھوڑے کے کھر اور پاؤں ان کو کیوں ڈبویا ہے؟ کہتا ڈبونے کے لیے تھوڑی، اصل میں جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے یہ چلے تھے نا، اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی تھیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. یہ دیکھ جس گھوڑے پہ صحابہ بیٹھے ہیں اس گھوڑوں کے کھروں کی، اس گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں، ڈبونے کے لیے تھوڑی، پاؤں چومنے کے لیے کیا تھا. یہ ہیں پیغمبر کے صحابہ، سب کچھ نبی پہ لٹایا، سب کچھ نبی پہ قربان کیا. کسی نے کچھ، کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق. سارے ہی افضل ہیں، سارے ہی اعلیٰ ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جو گھر کی سوئی بھی لا کے قدموں میں پھینک دیتا ہے. کون؟ اس کا مقابلہ نہیں. نبیوں میں میرے نبی کا مقابل کوئی نہیں، امتیوں میں صدیق کا مقابل کوئی نہیں. سب کچھ قربان کیا، سب کچھ. اور کبھی کبھی میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا وجدان کہتا ہے صدیق نے رب سے کہا ہوگا اللہ میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا، ریشم کی دکانیں بیچ کر نبی کی جھولی میں، 40,000 درہم نبی کی جھولی میں، بیٹی نکاح کر کے نبی کی جھولی میں، تبوک میں اعلان ہوا سارے گھر کا مال لا کر نبی کی جھولی میں. اللہ میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا، اللہ مجھے بھی تو کچھ دے. تو اب ملے تو ملے کیا؟ آسمان کے تارے سونے کے بنا کر صدیق کو بدلے میں دیں تو خدا کی قسم صدیق کی وفا اتنی کہ یہ بھی بدل نہیں بن سکتے. یہ دنیا سونے سے بھر کے دیا جائے تو صدیق کی وفا اتنی کہ یہ بھی نہیں بھر سکتے. اللہ میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا، مجھے بھی تو کچھ دے. اللہ نے کہا ہوگا تو صدیق پھر
ہوں، چل ہجرت والی رات لے چل نبی کو، چلے ہیں نبی کو لے کے چلے ہیں، جا کے غار میں پہنچے ہیں، غار میں پہنچ کر غار کی صفائی کی ہے اور اپنی جھولی کو پھیلایا ہے، اور نبی کا سر جب صدیق کی جھولی میں آیا ہے، میرا وجدان کہتا ہے رب نے کہا ہوگا صدیق تیرا جو کچھ تھا تو نے اس کی جھولی میں ڈالا، میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈالا۔ کہ میرا سب کچھ تو یہی میرا نبی ہے، تیرا جو کچھ تھا تو نے اس کی جھولی میں ڈالا، اور میرا جو کچھ تھا میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا۔ یہ جھولیاں کتنی مقدس ہیں، کبھی یہ سر صدیق کی جھولی میں نظر آتا ہے، کبھی دنیا سے جاتے ہوئے صدیقہ کی جھولی میں نظر آتا ہے۔ صدیق اور صدیقہ، صدیق اور صدیقہ، بیٹی اور والد، ہائے ہائے کیا مقام ہے صدیقہ، کہ جس کے حجرے ہی کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا، جس کے حجرے کو، وہ ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، سبحان اللہ، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، سنا ہے نہیں؟ بولو ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ماں کی خدمت کر تو جنت میں جائے گا، ماں کی خدمت کر تو جنت میں جائے گا، ایسے نہیں مراد کے نیچے ماں کے قدموں کے نیچے تو وہ تو جوتی ہے، لیکن میں دنیا میں ایک ایسی ماں بھی دیکھتا ہوں کہ جو اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس عائشہ کے گھر کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا، تو پھر بتانا یہ وہ عظیم عورت ہے کہ اپنے گھر میں کھڑی ہے تو جنت میری ماں عائشہ کے قدموں کے نیچے نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب، کہ کون کیا تھا اسے کیا بنا دیا، کون کیا تھا اسے کیا بنا دیا۔ یہ اصل انقلاب ہے۔ میں نے کہا پاگل خانے زیادہ بنا لیے، یہ انقلاب نہیں ہے بابو، یہ انقلاب نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں ہم کس کس کو ترقی سمجھتے ہیں کہ جی اتنا موبائل نیٹ ورک اتنا فاسٹ ہو گیا، ہم نے اتنی ترقی کر لی، جتنا وہ فاسٹ ہے اتنی کڑیاں جا تک بھی فاسٹ ہیں، تو یہ ترقی ہوئی ہے۔ ان سے حیا چلی گئی، ان سے ایمان جا رہا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا حال ہو رہا ہے، یہ ترقی ہے۔ ترقی تو اصل معاشرے کو سدھارنے کا نام ہے بابو، معاشرے کو ٹھیک کرنے کا نام ہے۔ اس لیے تمہیں میں یہ کہتا ہوں، آؤ اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، دیندار ضرور بناؤ۔ کسی نے انشاءاللہ نہیں بولا، کسی نے نہیں بولا۔ ڈر رہے ہوگے کہ یار بچہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ لوگ کہتے ہیں نا بیٹا مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ اچھا پھر خود کہتے بھی ہیں یار یہ مولوی کھاتے بہت ہیں، کہتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ان علماء کو دین کی محنت کی برکت سے مرغیاں کھلاتا ہے، اس لیے کہ ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو استاد مرغا بناتا تھا۔ العلم عز لا ذل فیہ یحصل بذل لا عز فیہ، علم حاصل کرو تو ذلت آتی ہے نا۔ مرغا بنا ہوا ہے، کبھی کوئی اتنا قاری ظالم قاری ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کرسی بناتا ہے کہ کرسی بن کے سب کی یاد کر، کرسی بن کے منزل یاد کر، بیچارہ کرسی بن کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے کوئی بات نہیں، آج مرغا بن کل مرغوں کو خدمت میں لگاؤں گا، آج کرسی بن کل ممبر و محراب کی کرسی تیری مسند بنا دوں گا، اور تجھے ایسی کرسی دوں گا کہ جس کی کڑی بکڑی نسبت جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اور جس کو دوسری کرسی ملتی ہے اس کی نسبت جا کے یقین کرو فرعون کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ اس لیے یہ یاد رکھو اصل کامیابی اسی میں ہے کہ جو انسان واقعی انسانیت کے ساتھ بنے، اور یہی میرے پیغمبر کا انقلاب ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
لوگوں کے دلوں پر محنت کی ہے، پھر انہیں خدا کی قسم ایسا بنایا کہ رب نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو، نبی کے یاروں کے نقش قدم پہ چلو، نبی کے جانثاروں کے نقش قدم پہ چلو۔ کیوں کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے۔ کعب ان کے رستے پہ چل کے آؤ گے تو کامیاب ہو، جن پر محنت نبی نے کی۔ مستند وہی رستے مانے گئے اور جس سے ہو کے محمد کے دیوانے گئے، وہی مستند ہیں۔ اس لیے سنو کہ یہ پیغمبر کے صحابہ دین پہنچانے کا ذریعہ، ہم تک دین پہنچانے والے کون؟ کوئی بکھر گیا، کوئی سکھر سو رہا ہے، کوئی پشاور میں صحابہ کی قبریں، ملتان میں، مکران میں، افغانستان میں، یہ تو واضح ہو گئی ہیں۔ باقی نہ جانے کتنے کون کہاں سو رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر گلشن کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ساری دنیا میں پھیل کر دین پہنچا کر خدا کی قسم ہم پر احسان کر کے گئے۔ اتنی محبت نبی سے کہ ایک ایک ادا ہم تک پہنچائی، ایک ایک ادا۔ کسی نبی کا دین محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی کا دین محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں دیے جیسے ہمارے نبی کو ملے۔ اتنی محبت کرنے والے۔ ایک صحابی کو تیر لگا، گرے، دیکھا تو نبی اونچی کسی جگہ پاؤں مبارک لٹکا کے بیٹھے۔ صحابی کے دل میں تمنا آئی کہ میں جان نبی کے قدموں میں دوں۔ اب اٹھنے کا ارادہ کیا، گر گئے، زخمی تھے، پھر اٹھنا چاہا، گر گئے۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ نہ دنیا کی زندگی مانگتا ہوں، نہ بیوی بچوں کا دیدار مانگتا ہوں، بس اتنی مہلت دے کہ جان نبی کے قدموں میں نکلے، وہاں تک پہنچا دے۔ اپنے کو گھسیٹتے گھسیٹتے نبی کے قدموں تک آخر پہنچ ہی گئے، اور نبی کی تلیاں اپنے چہرے پہ مل مل کے زبان حال سے یہ کہتے ہوئے جان دے دی کہ آقا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کتنا سکون ملا ہوگا ان قدموں میں جان دینے میں۔ وہ کہتے ہیں نا جب جبریل علیہ السلام آئے تھے نبی کو معراج پہ لے جانے کے لیے، تو کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ اٹھاؤں کیسے، یوں توہین ہے۔ آواز کہیں زیادہ تیز نہ ہو جائے کہ نبی کے سامنے تو اونچا بولنا نہیں ہے، یہ تو ناراض نہ ہو۔ آج پاکستان کا آدمی ہے، نبی کو موجود بھی مانتا ہے، اور وہاں پر نبی کے سامنے بیوی بچوں کو ڈانٹ کے آواز بھی اونچی کرتا ہے۔ اللہ کے بندے جہاں نبی ہوں وہاں پر پھر آدمی زور سے تھوڑی بول سکتا ہے، اونچا تھوڑی بول سکتا ہے۔ وہاں میں نبی ہیں تو وہاں پر زور سے بولے گا تیرے عمل تباہ ہو جائیں گے۔ آج بھی جاؤ نا روزے رسول پر تو روزے کی جالیوں کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لکھا ہوا ہے۔ خبردار اونچا نہیں بولنا، بلکہ میں کہتا ہوں کوئی صاحب بصیرت جالیوں سے پوچھے تو جالیاں بھی آنے والے سے کہہ رہی ہوتی ہیں روزے پر کہ اے زائر درگاہ نبی یہ جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ ہے یہاں روح رسول عربی۔ آہستہ بول، آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ یہ وہ شہر ہے کہ اس شہر سے گزرتا ہے سورج بھی مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی فضا میں۔ یہ غموں کو لیتے ہوئے سورج گرتا ہے، کبھی صومالیہ کا غم دیکھتا ہے، کبھی شام کا غم دیکھتا ہے، کبھی جناب برما کا غم دیکھتا دیکھتا غم زدہ سورج جب مدینے سے گزرتا ہے اپنے سارے غم بھول جاتا ہے۔ کہ گنبد خضرا کو دیکھا، کتنی خوش نصیبی ہے۔ آج جو جالی کے پاس گئے، جو روزے کے پاس جائے، میں نے کل بھی ایک جگہ کہا بات چلی تو کہہ دوں، آج کوئی عمرہ کر کے آئے، مدینے سے آئے تو لوگ اس کا ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اتنا خوش نصیب ہے نبی کے شہر سے ہو کے آیا۔ اس سے پوچھتے ہیں یار تو نے نبی کا روزہ دیکھا ہے؟
ہاں الحمدللہ روزہ بھی دیکھا. اچھا روزے کی جالی بھی دیکھی ہے؟ ہاں جی. اچھا ماشاءاللہ گنبد خضرا دیکھا تھا وہاں؟ ہاں جی بالکل. اچھا وہ شیخ حذیفی کے پیچھے نماز بھی پڑھی تھی؟ الحمدللہ یار شیخ حذیفی کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے. تو وہ ہاتھ چومتے ہیں گلے لگاتے ہیں بھائی یار کتنا خوش نصیب ہے, نبی کے روزے کو دیکھا, روزے کی جالی کو دیکھا, گنبد خضرا کو دیکھا. آؤ پیغمبر انقلاب کے نتیجے میں جو صحابہ تیار ہوئے نا, میں ان کی تمہیں شان یوں بتاتا ہوں. آج 14ویں صدی میں آتا ہے کوئی تو گلے لگاتا ہے یار نبی کے روزے کو دیکھا, روزے کی جالی کو دیکھا, گنبد خضرا کو دیکھا. میں سوچتا ہوں واقعی بڑا خوش نصیب ہے, کیونکہ نبی کے روزے کو دیکھا تو خوش نصیب ہے. لیکن ساتھ میں توجہ کر یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس نے نبی کے روزے کو دیکھا خوش نصیب ہے, پھر وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے روزے کو نہیں روزے والے کو دیکھا تھا, اور جنہوں نے گنبد کو نہیں گنبد والے کو دیکھا تھا, جنہوں نے جالی کو نہیں جالی والے کو دیکھا تھا, اور جنہوں نے نماز شیخ حذیفی کے پیچھے نہیں مسجد نبوی میں نماز محمد عربی کے پیچھے پڑھی ہے. یہ ہیں پیغمبر کے یار, پیغمبر کے ساتھی, جن کو نبی سے اتنی محبت کہ جان نبی کے قدموں میں. تو حضرت جبریل نے سوچا کیسے اٹھاؤں, تو بعض علماء نے لکھا جبریل نے نبی کے تلووں پہ بوسہ دیا, سبحان اللہ, تلیوں پہ, تو آنکھ کھل گئی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیدار ہوئے, بیدار تو وہ ہوتا ہے جو غفلت میں گیا ہو, جاگ گئے. جاگتا تو وہ ہے جو سو گیا ہو. یہاں تو سونے سے وضو ہی نہیں ٹوٹتا میرے نبی کا. کسی نے پوچھا آقا کیوں؟ فرمایا محمد کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے. آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے. اور پھر سلائے کون لوری دے کے سلائے کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے, عالم کے مقدر کو جگانے والے کے لیے لوری کہاں سے لائیں. تلیاں چوم لی. پھر خطیب اپنے انداز میں جبریل سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہے جبریل بڑی بڑی جگہ گھوما ہے, تجھے مزہ کہاں آیا؟ جنت میں بھی گیا تھا, فلاں نبی کا دیدار کیا, فلاں نبی کا حسن یوسف بھی, لیکن جبریل تو سچ بتا تجھے مزہ کہاں آیا؟ تو جبریل کہتا ہے نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں پایا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا. آؤ میرے دوست آج نیت کرو کہ اس نبی کے ہو کے رہیں گے. ہائے میں نے کتنی بڑی بات کر دی. بس آج نیت کر لو اس نبی کے ہو کے رہیں گے. ہم اپنے آپ کو بھول جائیں, ہم سوچیں ہمارے پر اختیار ہمارا ہے ہی نہیں. بس جیسا ہمارے محبوب کی تعلیم ہے ہم انشاءاللہ اس تعلیم پہ چلیں گے. اپنا گیٹ اپ وہ بنائیں گے, اپنی ثقافت وہ اختیار کریں گے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیا ہوا گیٹ اپ ہے. پھر دیکھو اللہ کیسا سکون دے گا. کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ نبی کو اتنا غور سے دیکھتے, بعض صحابہ اور امت تک باتیں نبی کی پہنچائی ہیں. یہ احسان ہے صحابہ کا ہم پر یا نہیں؟ بولو, یہ صحابہ کا احسان ہے. اور اسی احسان اسی دین کو اللہ نے پھر علماء دیوبند کے ذریعے سے محفوظ کیا. کیونکہ بڑے بڑے فتنے آئے, بڑے بڑے فتنے, قادیانیت کا فتنہ. دیکھو نا صدیق اکبر جب غار میں گئے تو غار میں جا کر پہلے اتنے سوراخ تھے, ایک ایک سوراخ کو بند کیا, اس کو بند, اس کو بند, اس کو بند, اس کو بند. ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں دیوبندی تو سگا ہی کہ گالے ہر جگہ انگلی دیتی دینے, جس کے پیچھے دیکھو تم لگے ہوئے. کیوں؟ میں نے کہا نسبت جو غار والے صدیق کے ساتھ ہے, جو ہر سوراخ کو بند کرے اسے جانشین دیوبند کہا جاتا ہے, اسے رہبر دیوبند کہا جاتا ہے. ہاں ہم نے صدیق سے سیکھا ہے. اور صدیق نے بتایا جڑا سوراخ بند ہو جلے جتھے کام نہیں بنتا اتھے ایڑی رکھ کے جگہ, ایڑی رکھ کے دبا دے اس کو, ایڑی رکھ کے. یہ محنت ہے ان علماء دیوبند کی الحمدللہ. آج پوری دنیا میں دیکھو 170 ملکوں کے قریب تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے. یہ کام کم ہے؟ فرانس میں اسلام دوسرا بڑا مذہب بن گیا ہے. دفاع صحابہ کا مسئلہ آیا تو یہی طبقہ سب سے آگے بڑھا ہے. ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو یہی لوگ آگے تھے.
افغانستان میں روس گھس کر پاکستان کی طرف نظریں دیکھ رہا تھا. روس کا قبرستان افغانستان میں اگر بنائے تو یہی طبقہ تھا، اور ماضی میں بھی یہی ہوا. جب انگریز آیا، انگریز کو ناکو چنے چبوانے والے آج یہ تو کہہ دیتے پاکستان فلانے 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 بنایا، لیکن یہ ریشمی رومال، تحریک ریشمی رومال چلانے والے کون تھے؟ تحریک ترک موالات چلانے والے کون تھے؟ تحریک خلافت چلانے والے کون تھے؟ آج بھی کراچی میں خالق دینا ہال جامع کلاب کے قریب موجود ہے، جس کے در و دیوار آج بھی گواہ ہیں. یہیں پر دارالعلوم دیوبند سے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لا کے مقدمہ چلایا، اور انگریز نے کہا مولوی تو کہتا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، فتویٰ دیا ہے؟ کہا دیا تھا، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا. اپنی بغل سے کفن نکالا اور کہا جب سے فتویٰ دیا کفن ساتھ لے کے گھومتا ہوں. یہ حسین احمد مدنی جنہوں نے تقریباً 14 سال پیغمبر کے روزے کے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے. آج پاکستان کا محدث حدیث پڑھاتے ہوئے کہتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت مدنی پتہ ہے قبر رسول کے پاس حدیث پڑھاتے ہوئے کہتے قال صاحب ھذا القبر، اس قبر والے نے یہ ارشاد فرمایا، اس قبر والے نے یہ ارشاد فرمایا، اس قبر والے نے یہ کہا ہے. آج یہ آزادی ایسے نہیں ہوئی. نظر آتی ہے تجھے مسلمانوں کی آبادی، حسین احمد کے قدموں کا تقدس ہے یہ آزادی. یہ ان حضرات کے کارنامے. ختم نبوت کے لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایسا حافظہ کہ مولانا عزیز الرحمان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ہمارے دارالعلوم دیوبند کی لائبریری خدا نہ خواستہ جل بھی جائے تو ہمیں ٹینشن نہیں، انور شاہ کشمیری سے املا دوبارہ لکھوا لیں گے. ایسے لوگ اللہ نے دی. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ میرے آباء و اجداد ہیں، کوئی لا سکتا ہے ان جیسا؟ حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول. ایک عیسائی سے مناظرہ تھا، اس مناظر میں عیسائی نے کہا مولوی صاحب آپ کہتے ہو آپ کا نبی اول بھی اور آخر بھی، بھلا جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا؟ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کبھی پرکار سے گول دائرہ بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہاں؟ تو کہا پرکار کی دو نوکیں ہوتی ہیں، ایک پہلے رکھی جاتی ہے خالی والی، دوسری پینسل والی کو گھما کے دائرہ بنایا جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی. تو کہا یہ جو خالی نوک والی رکھی اس کے نیچے ایک نقطہ بن گیا، یہ نقطہ بنا تو پہلے لیکن ظاہر بعد میں ہوگا، بنا تو پہلے لیکن دکھائی بعد میں دے گا. تو ہمارا نبی اول بھی اور آخر بھی. تو یہ دائرہ جب مکمل ہوتا ہے وہ نوک ہٹائی جاتی ہے تو نیچے نقطہ. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا؟ کہتے ہیں یہ بنا پہلے اور یہ بعد میں ظاہر ہوا، اور یہ نقطہ نہ بنتا تو یہ دائرہ بھی نہ بنتا، وہ نہ بنتا تو دنیا بھی نہ بنتی، وہ نہ ہوتا تو جنت و جہنم بھی نہ ہوتی. ہاں دیکھو بننے کے اعتبار سے پہلے یعنی روح محمد پہلے بنائی گئی ہے اور جسم محمد میں پھر ڈال کر آخر میں ظاہر کیا گیا. تو یوں میرا نبی اول بھی اور آخر بھی. جب ہی نانوتوی نے تڑپ کے پھر کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار میں نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. ایک عیسائی نے کہا مناظرے میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو، مولانا ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، رستہ بھول گیا، آگے دیکھا جنگل میں ایک آدمی سو رہا ہے، ایک اس کے قریب بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے. تو جب یہ رستہ بھولنے والا رستہ کس سے پوچھے گا؟ جو سو رہا ہے اس سے یا جو جاگ رہا ہے اس سے؟ ہم ہوتے تو کہتے جو جاگ رہا ہے اس سے پوچھے گا نا. لیکن نانوتوی سمجھ گئے، اتقوا فراست المومن، سمجھ گئے کہ یہ اگر میں نے کہا نا جاگنے والے سے رستہ، تو وہ کہے گا دیکھو آپ کے عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جاگ رہے ہیں اور قیامت سے پہلے آئیں گے، اور آپ کے نبی تو سو گئے، تو جو جاگ رہا ہے اس کی دین پہ چلا جائے یا جو سو رہا ہے اس کے دین پہ؟ اب سمجھ گئے یہ یوں پھنسانا چاہتا ہے. تو کہا مولانا ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، راستہ بھول گیا، آگے دیکھا ایک سو رہا ہے، ایک اس کے قریب بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے. یہ رستہ بھولنے والا رستہ پوچھے گا کس سے؟ جو جاگ رہا ہے اس سے یا جو سو رہا ہے اس سے؟ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا پاگل، اس جاگنے والے کو خود رستہ پتا ہوتا تو یہ کب کا خود سفر طے نہ کر چکا ہوتا. یہ تو خود اس انتظار میں ہے کہ سونے والا کب بیدار ہوگا، اس سے پوچھ کے میں بھی آگے جاؤں گا.
یہ ہیں میرے اکابرین. ایک مناظرے میں ایک ہندو نے کہا 9 مناظرے حضرت نانوتوی کے ایسے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ بناتے، یہ خدمت نہ بھی کرتے، صرف 9 مناظرے جو امت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں یہی ان کی نجات کے لیے کافی تھا. سنگیوں نے کہا مولانا ہم تو مردوں کو جلاتے ہیں، آپ دفناتے ہو؟ کہا ہاں، کچرے کو جلایا جاتا ہے، خزانے کو دفنایا جاتا ہے. ایسا مسکت جواب دیتے تھے کہ سامنے. جبھی تو ایک مناظرے میں ایک ہندو نے کہا اگر یہ تمہارا مولوی قاسم اگر ہمارے مذہب میں ہوتا نا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بت بنا کے ہم جگہ جگہ رکھ کے اس کی عبادت کرتے. اور نانوتوی کا اپنا حال یہ عاجزی کا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اتنے سادے تھے، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک آدمی سمجھا جولا ہے کپڑے بیچنے والا. اس نے کہا مولانا، اس نے کہا میاں آج کل کپڑے کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ آج ہم سے کوئی پوچھ لیتا تو میں تو حضرت ہوں، شرم نہیں آتی، پہچان ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ کیا ریٹ چل رہا ہے؟ حضرت نانوتوی نے فرمایا اصل میں بہت عرصے سے بازار نہیں گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے. اور خود کہتے تھے علم کے 2 لفظوں کی چھاپ قاسم پہ لگ گئی ہے، ورنہ میں اپنے کو ایسا مٹاتا کہ دنیا میرے نام سے بھی ناواقف ہوتی. میرے دوست یہی عزت والے لوگ تھے، اسی میں عزت ہے. آؤ آج یہاں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس پیغمبر انقلاب کانفرنس کی وساطت سے ہم اپنے اندر دینی انقلاب انشاءاللہ بلائیں گے. لاؤ گے؟ آگے رمضان آ رہا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے بخشش کا، آگے شب برات بھی آ رہی ہے. بس توبہ کر لو، اب ایک اللہ کی طرف ہو جاؤ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو. ہمارے شیطان ہمیں جو ہے نا ڈراتا ہے، یار میں تو اتنے بڑے گناہ کیے، اتنے بڑے کیسے معاف کا ہوگا. حضرت تھانوی فرماتے تو یہ یوں کہے نا وہ اصل میں متکبر ہے، اپنے گناہ کو اللہ سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کراچی میں 2 کروڑ آبادی تھی اس وقت، تو فرماتے تھے 2 کروڑ انسانوں کی غلاظت ندی کی صورت میں جا کر وسیع سمندر میں جب گرتی ہے نا، 1-2 لہریں آتی ہیں تو اب وہ سارا پانی پاک ہو جاتا ہے. 2 کروڑ انسانوں کی غلاظت بڑے سمندر میں گئی تو پاک ہو گئی جناب، وہ پانی اب پاک ہے. تو کہا اللہ کی رحمت کے سمندر کا ایک قطرہ بھی ہماری گناہوں کی ندی پہ لگ گیا نا تو ہم بھی بالکل پاک ہو جائیں گے. اس لیے جوانوں، دوستوں، بزرگوں، ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی تم یہ کہہ دو نا اللہ مجھے معاف کر دے، یقین کر اللہ ابھی معاف کرے گا. ایک روایت میں نے پڑھا جو بندہ 10 بار کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ 10 بار کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، سارے گناہ ڈیلیٹ. آج 64 GB کا کارڈ اگر کسی کے پاس مکمل لوڈ ہو، مکمل اس کے اندر ڈیٹا ہو، 64 GB، اب تو 120 GB کے بھی آ گئے، مکمل ڈیٹا اس میں موجود ہو، تو ڈیلیٹ آپشن کے آل ڈیلیٹ آپشن میں جا کر ایک ڈیلیٹ کا بٹن دباتا ہے تو 64 GB کا ڈیٹا تو 1 منٹ میں ختم کر سکتا ہے. میرے گناہوں کا ڈیٹا رب ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، ایسا قادر ہے. آ جاؤ آج اس کانفرنس کے توسط سے دعا کرتے ہیں اور نیت کر لو بس اب بدلیں گے انشاءاللہ. قبر میں جا کے تو بدلنا نہیں ہے، یہیں پہ بدلنا ہے. چنانچہ بدل کے اب جانا ہے. بس جو زندگی کے جس عمر پہ اسٹیج پہ آ گیا ہے نا، اب اپنے آپ کو تبدیل کر دے بابا. بس اب یہ سوچ لو کہ بس آج سے ہم نے یوں ٹرن لینا ہے، یوں اسلام کی طرف. بس ایک بات لطیفہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. تمہاری اسی بات سے نکلی بات. ایک 3 دوست تھے نا، ایک ہوٹل پہ گئے، وہاں 75 منزلہ بلڈنگ تھی. ہوٹل میں اچھا کمرہ لینے لگے تو پتہ چلا 75ویں منزل پہ کمرہ ملا ہے، لے لیا. اچھا اس ہوٹل کا اصول یہ تھا کہ جو بھی رات 10 بجے سے پہلے آئے گا تو لفٹ کے ذریعے جائے گا، 10 بجے کے بعد آئے گا تو پھر سیڑھیوں سے جائے گا. اب 2-4 دن تو یہ آئے اور لفٹ کے ذریعے بڑی آسانی سے 75ویں منزل پہ پہنچ گئے. ایک دن آئے تو جناب 10 بجے کے بعد کاؤنٹر والے سے کہا پلیز ہم تھکے ہوئے ہیں اب کیا کریں. انہوں نے کہا نہیں سر، رول یہ ہے اب آپ کو لفٹ کے ذریعے نہیں، اب آپ کو جانا پڑے گا سیڑھیوں کے ذریعے.
اب فورنے لگے کیا کریں. ایک نے بڑا اچھا مشورہ دیا. اس نے کہا یار باتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں, 25 منزل تک تو اپنی زندگی کے قصے سنا, 25 منزل تک میں, 25 منزل تک یہ, 75 منزل باتوں باتوں میں گزر جائے گی, پتہ ہی نہیں چلے گا. کہاں یار یہ صحیح ہے. پہلے نے قصہ سنانا شروع کیا, یار میری زندگی تو من موجیوں میں مستیوں میں گزری, یقین کرو کھانا پینا اور آرام, بس یہی والا میرا کام تھا اور کوئی کام نہیں, کسی بات کی ٹینشن نہیں, ایسے کھیل کود اور مستیوں میں گزاری یہ زندگی. بات کرتے کرتے 25 منزل آ گئی. دوسرے نے کہا یار میری زندگی بڑی ذمہ داریوں میں گزری اور بڑی ذمہ داریاں تھی اور بڑے بوجھ اور ٹینشنیں اور یہ چیز تھی وہ چیز تھی, بڑے میرے کاندھوں پہ بوجھ تھے. کرتے کرتے 50 منزل ہو گئے. کب تو سنا. تیسرے نے کہا میری زندگی بڑی دکھوں میں, بڑی مصیبتوں میں, بیماریوں میں گزری ہے, میں نے بڑے غم دیکھے, بڑے دکھ دیکھے. اور کرتے کرتے 75ویں منزل پہ جب پہنچا نہ کہا میں نے بڑے غم دیکھے اور سب سے بڑا غم یہ دیکھا کہ چابی ہم کاؤنٹر پہ بھولا ہے. چابی کاؤنٹر پہ بھول آئے, 75ویں منزل پہ چلے گئے. تو میرا بھائی یہ ہماری زندگی کی منزلیں ہیں. شروع کے جو 25 سال ہیں نا, ہم جوانی میں مستیوں میں گزارتے ہیں, کھانا پینا, ابا کے خرچے پہ نخرے ہیں اور کچھ. 25 کے بعد عموماً شادی ہوتی ہے, پھر بوجھ آتا ہے, پھر بچوں کی ذمہ داری, بیوی کی, یہ 50 سال کے بعد بوڑھا ہوتا ہے, گھٹنوں میں درد اور یہ بیماریاں, کئی غم دیکھتا ہے, کتنوں کے جنازے دیکھتا ہے. اتنا غم دیکھتے دیکھتے جب موت کی منزل پہ پہنچتا ہے اس وقت یاد آتی ہے یار جنت کی چابی تو میں کاؤنٹر پہ ہی بھول آیا ہوں, چابی تو میری وہیں رہ گئی ہے, میں نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا. جنت میں جانے کے لیے چابی تو نبی کے طریقے تھے, نبی کے دین تھا, وہ تو میں نے 75 سال گزار دیے بغیر اس کے, چابی تو وہیں رہ گئی. عقل مند ہے وہ جس کو جس منزل پہ چابی یاد آئے وہ لوٹ جائے. اگر تو 25ویں منزل پہ پہنچا ہوا ہے نا, چابی یاد آ گئی, اگر آج تجھے حنفی نے چابی یاد دلا دی تو اب لوٹ جا وہ چابی لینے. بے وقوفی نہ کر اور منزل نہ چڑھ کے جی آگے جا کے پھر آؤں گا. تجھے کسی نے یاد دلا دی کہ چابی کاؤنٹر پہ اسی منزل سے واپس آ. کوئی 50 منزل, یہاں تک کہ میرا رب تو اتنا کریم ہے, کوئی 75ویں منزل پہ بھی چابی بھول کے کہہ دے اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے معاف کر دے, اللہ وہ چابی کاؤنٹر سے تیری جھولی میں ڈالے گا, معاف کر دے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی بارک وسلم. یا ارحم الراحمین, ہم سب کے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو نے ہمیں معاف کیا, تیری بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما. اس پروگرام کرانے میں جتنے ساتھیوں نے جس طرح کا تعاون کیا تو سب کو اپنی طرف سے جزائے خیر نصیب فرما. جن بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے ان کے سینوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. انہیں عالم بعمل بنا. ان کے والدین اور اساتذہ کو یا اللہ جھولیاں بھر بھر کے رحمتیں اور برکتیں اور عنایتیں نصیب فرما. ہم سب کے گھروں میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے تو ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے دین کی طرف پھیر دے. اے اللہ ہمارا مزاج سنت والا بنا دے. گناہوں سے ہمیں طبعاً نفرت نصیب فرما دے. اے اللہ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی بخشش فرما دے. یا اللہ جو دین کی نسبت سے اسیر ہیں سب کو رہائیاں نصیب فرما. مول صاحب کی والدہ جو 4-5 مہینے پہلے انتقال ہوئے, اللہ ان کی بخشش فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین دیگر جتنے مسلمان مرحومین ہیں سب کی بخشش فرما. جو مسلمان بیمار ہیں خدایا تو ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما. یا اللہ جو چیز ہماری قسمت میں نہیں ہے اس کے پیچھے لگ کر ہمیں زندگی ضائع کرنے سے محفوظ فرما. ہمارا رخ اس چیز کی طرف پھیر دے جو ہمارے مقدر میں ہے. اور یا اللہ اگر وہ نعمت دور ہے تو ہمارے لیے قریب فرما. اگر قریب ہے تو ہمیں ملنے میں آسانی فرما. اور جب مل جائے تو اس میں ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. اے اللہ آپ جنتیوں کو قرآن سنائیں گے ہمیں نصیب فرما. آپ جنتیوں کی دعوت کریں گے ہمارا حصہ مقدر فرما. اپنے ذات عالی کا دیدار نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.